أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مریم جو قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم ہی زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہوں گے، کہ وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے. زمین اور زمین والوں پر صرف اللہ کی حکمرانی ہوگی، نہ زمین کا کوئی مالک رہے گا، نہ زمین والے کسی چیز کا مالک رہیں گے. دنیا میں اگرچہ زمین والے خود مختار، اپنے ارادے میں آزاد ہونے کی وجہ سے کسی چیز کا اختیار رکھتے تھے، لیکن قیامت کے دن یہ خود مملوک اور مسلوب الاختیار ہو جائیں گے اور کلی طور پر اللہ کے قبضہ اختیار میں ہوں گے. ان کا وارث اللہ ہوگا. یہ آیت مالک یوم الدین کی دوسری تعبیر ہے. قیامت کے دن صرف اللہ کا اختیار نافذ ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے اپنی نمازوں کو الکسا کر ادا نہ کریں. سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں ارشاد رب العزت ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے ایمانداروں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ تاکہ جو کچھ تم منہ سے کہو اس کو سمجھو بھی. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوا: ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. بے شک منافقین خدا کو فریب دیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے فریب کو باطل کر دینے والا ہے. اور یہ لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی سے الکسائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. حلبی کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد نیند کا نشہ ہے. فرماتا ہے کہ جب تم پر نیند غالب ہو اور تمہیں اس بات سے مانے ہو کہ تم رکوع و سجود و تکبیر میں جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہو اس کو سمجھو. اس سے وہ بات مراد نہیں ہے جو بہت سے لوگوں کا گمان ہے کہ مومنین شراب کے نشے میں ہوتے تھے، کیونکہ مومن نہ تو نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے اور نہ ہی نشے میں آتا ہے. سستی، اونگ اور بوجھل حالت میں نماز کے لیے کھڑے مت ہو، کیونکہ یہ سب نفاق کی صفات ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو مستی کی حالت میں نماز ادا کرنے سے روکا ہے. مستی سے مراد نیند کی مستی ہے. جب نماز میں نیند آنکھوں پر غالب آ جائے تو نماز توڑ کر سو جاؤ، کیونکہ اس وقت تمہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اپنے حق میں دعا کر رہے ہو یا بد دعا. اور اسی میں سو جاؤ کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہوتا کہ شاید اپنے لیے بد دعا کر دو. معراج میں جو باتیں ہوئیں ان میں یہ بھی ہے: اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے 3 بندوں پر تعجب ہوتا ہے. ایک وہ جو نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور جانتا بھی ہے کہ کس کی طرف ہاتھ اٹھا رہا ہے، کس کے آگے کھڑا ہے، پھر بھی وہ اونگ رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں بہت ہی احتیاط کریں. اسی طرح خرچ میں میانہ روی کی تعلیم بھی دی گئی ہے علماء اخلاق نے. قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 سے یہ نتیجہ نکالا کہ خداوند عالم نے یہ حکم نہیں دیا کہ انسان اپنی آرائش و زیبائش پر کچھ خرچ نہ کرے، البتہ جائز حدود کے اندر رہ کر خرچ کرنے کی اجازت دی. فضول خرچی تبذیر سے روکا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ بے محل یا معصیت پر خرچ کرنے کو حرام قرار دیا ہے. ان بے محل اور حرام اخراجات میں لازمی طور پر وہ تمام اخراجات شامل ہیں جو صرف دکھاوے ہی کے لیے
اور اپنی برتری جتانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ خداوند عالم کا ایسے فضول خرچ لوگوں کو شیطان کہنا کتنی سخت مذمت اور تحقیر ہے، یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ اللہ ہمیں فضول کاموں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔